یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آئیے گا ہم خداوند کے پاک کلام کی طرف بڑھیں گے تو میرے ساتھ نکالیے متی رسول کا انجیلی بیان اور اس کا 25واں باب اور اس کی دوسری آیت مقدسہ۔ خدا کے پاک کلام میں کچھ یوں لکھا ہے، ان میں سے 5 بے وقوف اور 5 عقل مند تھیں۔ کتاب مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا سبب ہو۔ آج ہم اس تھوڑے وقت میں بے وقوفی کے تعلق سے سیکھیں گے کہ ایکچولی بے وقوفی ہوتی کیا ہے۔ یسوع مسیح ناصری نے اپنی تعلیم و تربیت کے اندر بے شمار واقعات کا ذکر کیا، اور رسول متی نے جب ان کو قلم بند کیا تو باب 24 کے مطابق بائبل ایسا بتاتی ہے کہ اس میں مسیح خداوند نے بتایا کہ دنیا کیسی ہوگی، اور بتایا کہ کال پڑیں گے اور زلزلے آئیں گے اور لڑائیاں ہوں گی، سلطنت پر سلطنت چڑھے گی۔ مگر باب 25 میں آپ نے فرمایا کہ دنیا والے کیسے ہوں گے۔ آپ نے خوبصورت مثال بادشاہی کے اوپر دی اور 10 کنواریوں کے تعلق سے بات کی۔ ان میں سے 5 کو آپ نے کہا کہ بے وقوف ہوں گی اور 5 عقل مند تھی۔ اور اس میں ہم سیکھیں گے کہ ایکچولی بے وقوفی ہے کیا، اور اس کے اندر بے شمار ریولیشن چھپے ہیں کہ بے وقوفی ایکچوئل ہوتی کیا ہے۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بائبل ایسا بتاتی ہے کہ ایک دفعہ چند فریسی عالم مسیح کے پاس آئے اور مسیح خداوند سے آ کر طہارت پر، ہاتھ دھونے پر بحث کرنے لگے، کیونکہ یسوع مسیح ناصری کے شاگرد کچھ وقت پہلے کھیتوں سے بالیاں توڑ کر کھا رہے تھے بغیر ہاتھ دھوئے، اور انہوں نے آ کر یسوع مسیح کے ساتھ جب یہ بات چیت شروع کی تو انہوں نے کہا کہ تیرے شاگرد بغیر ہاتھ دھوئے کھاتے ہیں۔ یسوع مسیح ناصری نے انہیں وہاں پر فرمایا کہ جو چیز باہر سے اندر جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی، بلکہ جو اندر سے باہر آتی ہے وہ آدمی کو ناپاک کرتی ہے۔ یسوع مسیح ناصری نے وہاں ایک فہرست بتائی جو انسان کے اندر سے نکلتی ہے، اور اس میں 13 باتوں کا ذکر کیا گیا، جس میں زناکاری، حرام کاری، بت پرستی، خون، جھگڑا، حسد، اور یہاں پر مسیح یسوع نے جو بات کی ہے آخری نمبر پر وہ بے وقوفی تھی، یعنی کہ بے وقوفی، فولشنس بھی انسان کے اندر سے نکلتی ہے اور انسان کو اس بات پر موٹیویٹ کرتی ہے کہ وہ خدا کے حضور سے دور چلا جائے۔ اب یہاں پر نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ مسیح نے شرع کے عالموں سے یہ کہا جو چیز اندر سے نکلتی ہے وہ انسان کو ناپاک کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم کوئی بے وقوفانہ حرکت اندر سے ہمارے نکل رہی ہے تو وہ ہمیں ٹوٹلی ناپاک کر رہی ہے۔ بائبل ایسا بتاتی ہے کہ ایک دفعہ جو سول تھا اس کو جنگ لڑنی تھی۔ سول کی کامیابیوں اور تمام فتوحات کے پیچھے یہ راز تھا کہ جو سول تھا وہ جنگ لڑنے سے پہلے خدا کے خادم سیموئل سے قربانی کرواتا تھا۔ سیموئل کو کچھ اور کام تھا۔ جب جنگ لڑنے کی باری آئی تو کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ سیموئل نے کہا کہ تو جا کر سرحدوں پر فوجیں لگا دے، مگر حملہ نہیں کرنا تو۔ میں پہلے نہیں، دوسرے نہیں، تیسرے نہیں، چوتھے نہیں، 5ویں نہیں، 6ٹھے نہیں، بلکہ 7ویں دن تیرے پاس آؤں گا، ہم قربانی کریں گے اور اس کے بعد تو حملہ کرنا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ سول جو ہے اپنی فوجیں لے کر جو ہے وہ چلا جاتا ہے، اور جب جا کر وہ بارڈر کے اوپر تعینات کرتا ہے، اب انتظار کیا جا رہا ہے سیموئل کا۔ جب سیموئل کا انتظار ہو رہا ہے، ایک دن گزرا، 2، 3، 4، 5، حتیٰ کہ 7واں دن آ گیا۔ سب کی آنکھیں جو تھی وہ سیموئل کی راہ دیکھ رہی تھی کہ سیموئل آئے گا، قربانی ہوگی اور حملہ کیا جائے گا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر آئے اور اس کو آ کر کہنے لگے کہ شاید سیموئل نہ آئے، شاید سیموئل کو بھول گیا ہو، شاید اس کو یاد نہ ہو کہ ہم نے قربانی کرنی ہے۔ لوگ آ کر اس کو ادھر ادھر سے باتیں کرنے لگے، حتیٰ کہ سول ان کی باتوں میں آیا اور اس نے حملہ کر دیا۔ بائبل ایسا بتاتی ہے جب حملہ کیا، جنگ جیتی، جب سیموئل آیا تو اس نے کہا تو نے بے وقوفی کی ہے کہ تو نے دوسروں کی مانی ہے۔ حقیقت کے اندر بے وقوفی یہ ہے کہ ہم دوسروں کی مانتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں بے وقوفانہ حرکتیں کرنے پر مجبور کرتے ہیں، مگر
बाइबल मुकद्दस के अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन बातों की परवाह नहीं करते, बल्कि ये समझते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी में हो रहा है या खुदा प्लान कर रहा है वो बेस्ट है। वो किसी के अल्फाजों को अपनी ज़िंदगी पर कोई असर करने नहीं देते। अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दूँ अय्यूब साबर के बारे में, बाइबल ऐसा बताती है कि इब्लीस को ये हुक्म था कि वो सबको मार सकता था, उसने उसकी बीवी को नहीं मारा। हालांकि मार वो बीवी को भी सकता था, क्योंकि इब्लीस जानता था कि अय्यूब की जिंदगी के अंदर इसका मरने से ज्यादा जिंदा रहना बेहतर है, क्योंकि वो उसको ऐसा मोटिवेट करेगी कि उसको गलत रास्ते पर ले जाएगी और ये बेवकूफ़ाना हरकत करेगा और खुदा के अहद से दूर चला जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीजों, खुदा के लोगों, आपको लोग बेशुमार आवाज़ें कसेंगे, आपको बेवकूफ़ाना हरकतें करने पर मजबूर करेंगे। मैं बताना चाहता हूँ मसीह यस्सु नासरी को भी बेशुमार मुश्किलात का सामना था। लोग उसको पंप करते और उसको आकर कहते कि तू बेसबॉल है, फरीसियों के साथ खाता है, तू गुनाहगार है, तू बदकार है, तू अयाश है। मगर अजीजों, यस्सु मसीह किसी बात का असर नहीं रखते थे। उन्हें पता था कि जो कह रहे हैं ये सच नहीं है, सच वो था जो यरदन के ऊपर कहा गया था, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। आज इस कलाम के वसीला से मैं आप सबसे मुखातिब होकर आपको कहना चाहता हूँ कि बेशुमार इब्लीस आपके खिलाफ कुछ लोगों को खड़ा करेगा जो आपके आगे ऐसे अल्फाज रखेंगे कि उन अल्फाजों की जो है वो असर आपके ऊपर हो और आप कोई बेवकूफ़ाना काम करें और खुदा के अहद से दूर चले जाएं। आओ अपने आप को दुरुस्त बनाएं। ये कलीसिया की बात की जा रही है कि कलीसिया के अंदर कुछ लोग बेवकूफ़ होंगे और कुछ अक्लमंद होंगे। वक्त बहुत नज़दीक है, यीशु आने वाला है। आओ अपने आप को अक्लमंदों की फहरिस्त के अंदर शामिल करते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।